ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صلى الله عليه وسلم. پچھلے ہفتے کے درس کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو یا جب بھی آپ کو کوئی سوال ہو تو مجھے نا پہلے مثلا سوال کر لیں تاکہ نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں یا اسی دن اگر ٹائم ملے تو میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر دوں. ایک چھوٹا سا ہم وہ ریویو لے لیں. پچھلی دفعہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہاں تک پہنچے تھے؟ کون سی آیت تک؟ سورہ بقرہ تو چل رہی تھی. آیت کون سی تھی؟ مما رزقناہم ينفقون. یہاں تک پہنچ گئے تھے. میں لکھنا بھول گیا اصل میں آپ کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہم نے ترجمہ یہاں تک پڑھ لیا تھا. میں تھوڑا سا اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ سورہ بقرہ جب ہم نے اسٹارٹ کی تھی تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول خدا کی ایک روایت بھی بیان کی تھی کہ رسول خدا نے اس سورہ آل عمران کو ملا کر ظاہرین کا نام دیا تھا اور مختلف بھی کے نام ہے. سورہ امتین بھی اس کو کہا جاتا ہے ان دو سوروں کو، کیونکہ ان سوروں کے اندر مسلمان جو امتیں، دو بڑی امتیں تھیں، ان دونوں سے خطاب ہے. ایک مسلمان امت وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موجود تھی یعنی بنی اسرائیل، اور ایک مسلمان امت وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلائی اور امت محمدی کے نام سے مشہور ہوئی. ان دونوں سے تقریباً اس میں خطاب ہے. اس کے اندر عموماً آپ کو جو خطابات ملیں گے اس میں یا ایھا الذین آمنوا زیادہ آپ کو استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا. ایک جو نشانی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مکی اور مدنی سوروں میں جو دو الفاظ بڑے کامن طریقے سے استعمال ہوئے ہیں وہ کیا استعمال ہوئے ہیں کہ جب مدنی صورتیں آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو بیشتر یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ملتا ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے. لیکن جب مکی سورہ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں یا ایھا الناس کا خطاب ملتا ہے، اے لوگوں. اور اس میں کیا ملتا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کیا وجوہات تھی اس وقت؟ کیونکہ کفار مکہ اور دوسرے لوگ وہاں پہ کثرت سے تھے موجود مکہ میں، تو خطاب یا ایھا الناس تھا. لیکن مدینہ جب آپ لوگ آئے تو مدینہ میں کیونکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے. آپ کو وہ سارے واقعات معلوم ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو سب سے آخری شخص جو مدینہ سے نکلا تھا وہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس سے پہلے آپ نے اجازت دے دی تھی کہ تم لوگ جاؤ اور آہستہ آہستہ کر کے جس طرح بھی پاسبل ہو مدینہ میں اپنے آپ کو پہنچاؤ. تو مسلمان اکثر جو ہے وہاں سے نکل چکے تھے، جو فیملیز نکلنا تھا جن کو. ہجرت حبشہ کے بعد دوسری بڑی ہجرت تھی جو مدینہ کی طرف کی گئی تھی. پھر آخر میں رسول خدا مدینہ جب پہنچ گئے وہ سارا آپ کو واقعہ انشاءاللہ میں وہاں پہ جب ہم اپنے سیرت کے جلسے میں ہوں گے تو وہاں پہ آپ کو سامنے بیان کروں گا. مخاطبین ہمارے کون تھے وہاں پہ؟ زیادہ تر یہودی وہاں پہ موجود تھے اور وہ لوگ تھے جو تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے، جو جنہیں آپ انصار بھی کہتے ہیں. اس چیز کو بیک گراؤنڈ میں نظر میں رکھتے ہوئے آپ اس سورہ کو سنیے گا کہ یہاں پہ اب مومنین کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور منافقین کے بارے میں. دو گروہ آپ کو بظاہر جسے کہتے ہیں نا کہ بہت پرومیننٹ نظر آئیں گے یہاں پہ. پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یا یہ صرف متقین ہی کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں. اس میں میں نے ینفقون تک آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا. ایک چیز صرف اس میں رہ گئی تھی پچھلی دفعہ بیان ہونے سے، وہ ہے یؤمنون بالغیب. جب ہم
یؤمنون بالغیب کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب غیب کے بارے میں کہتا ہے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں، یہ غیب جو نسبت دیا جاتا ہے یہ ہماری نسبت غیب ہے. اللہ تعالیٰ کی نسبت کوئی چیز غیب یا غائب نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ چیز جو ہمارے لیے غائب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام چیزیں اس کے سامنے آیا ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہیں. مسلمان اور ایک عام شخص کا جو کسی دین الہی کے اندر شامل نہ ہو، ان کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو دین الہی سے باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف ریشنلٹیز یعنی جو عملی تجربات ہوتے ہیں ان سے جس چیز کو حس کرتے ہیں اسی کی چیز کو مانتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو عملی طریقے سے جو چیزیں مانتے ہو لیکن کچھ جگہوں پہ تمہاری عقل ابھی نہیں پہنچ پاتی، اس لیے وہاں پہ تمہیں کچھ جگہوں پہ غیب پر ایمان لانا پڑے گا. غیب پر ایمان لانا یعنی قیامت پہ ایمان لانا. آخر میں انہوں نے فرمایا تھا نا کہ اگلی آیت میں آ جائے گا وبالآخرۃ ہم یوقنون، تو یہاں پر انہوں نے آخرت کو اور غیب کو دو چیزوں کو مینشن کیا ہے. غیب کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ غیب کے اندر وہ ساری مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جو انسان کی آنکھ سے نظر نہیں آتی، جنات ہیں اور ملائکہ ہیں، اس طرح شیاطین ہیں. یہ ساری مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان سب پہ یقین لانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تمہارے ان میں سے بعض دشمن ہیں، بعض تمہارے ان میں سے دوست ہیں. تو ان چیزوں پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے قرآن مجید کی روح سے. اس کے بعد اس آیت کے اندر تقریباً تمام چیزیں پوری ہو گئی تھی. ایک صرف رزقناہم ینفقون پہ میں نے شاید توضیح آپ کو دی تھی یا نہیں دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ رزق جو ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں سے انفاق کرو. اس میں جو ہے بعض لوگ انفاق کرتے وقت سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی پہ احسان کیا، تو یہ احسان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو حصہ میں نے آپ کو دیا ہے وہ حصہ صرف آپ کا نہیں، اس حصے میں کئی لوگوں کے حقوق ہیں جو آپ کو ادا کرنے ہیں. آپ کو میں نے جسے کہتے ہیں کہ نگران یا آپ کو میں نے ایک حاکم بنایا ہے ایک مال کا کہ آپ اس مال کو صحیح سے ڈسٹریبیوٹ کر سکو. اس کے بعد فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر نازل کیا، وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے نازل ہوا. یہاں پہ دو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کا بیان کر رہا ہے کہ مسلمان کی تعریف یا مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ یہ خود جو آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے جو ان کو نظر نہیں آتا، جو قرآن آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے یا جو وحی آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے ان کو نظر نہیں آ رہی، اور جو اس سے پہلے وحی پچھلے انبیاء پہ نازل ہوئی تھی، تمام احکامات جو انبیاء دیا کرتے تھے ان پہ یہ ایمان لاتے ہیں کہ یہ سارے سارے اللہ کی طرف سے تھا. اس میں ایک چیز جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں وحی کا اختتام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. وحی کے اختتام سے مراد کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ مسلمان آئندہ بھی کوئی وحی آنے والی ہے تو اس پہ بھی ایمان رکھتا ہے تو وہ یہاں پہ بیان کر دیتا. یہاں پہ اس نے بیان کر دیا کہ وحی کا سلسلہ یہاں پہ منقطع ہو گیا. جو وحی جبرائیل آیا کرتے تھے اور جبرائیل آ کے قرآن اللہ تعالیٰ کی کوئی بات پہنچایا کرتے تھے، وہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اور آپ سے پہلے جو وحی کا سلسلہ تھا اس پہ آپ کو ایمان آنا ہے، اور آپ پہ جو سلسلہ ہے وحی کا اس پہ آپ کو ایمان لے کے آنا ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. آخرت پہ یقین رکھنے سے مراد کیا ہے؟ آخرت پہ یقین رکھنے سے مراد علماء بیان کرتے ہیں کہ 5 یا 6 چیزیں ہوتی ہیں. یعنی اللہ کا بندہ اس بات پہ ایمان رکھے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائی ہے، اس دنیا کے اندر جو کام کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کے ساتھ تمہیں کرنے کی اجازت دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آخرت ایک جگہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا تم سے حساب لے گا. کیونکہ جب انسان کسی کو اختیار دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار دیتا ہے تو یہ اختیار کا استعمال کرنا اور اختیار کو غلط طریقے سے استعمال کرنا جواب دہی چاہتا ہے، اور یہ جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے. اس کے علاوہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آخرت کا دن مقرر کیا جہاں پہ ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا. دوسری بات، اس حساب کتاب کے نتیجے میں ہمیں جنت اور دوزخ عطا کی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جنت اور دوزخ پہ ایمان لے کے آنا ہے. اس کے علاوہ ہمارے وہ تمام اعمال جو ہم نے یہاں پہ انجام دیے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. یعنی یہ جو اعمال ہم یہاں پہ انجام دے رہے ہیں 50 60 70 سال کی زندگی میں، یہ ہمارے سامنے ایک فلم کی طرح آ جائیں گے، اور اس کے بارے میں جو اس کے ایفیکٹس بتائے گئے ہیں کہ تم غیبت کرو گے تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے، تم حسد کرو گے تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمیں بظاہر ابھی نظر نہیں آتی وہ وہاں پہ ہمارے سامنے آیا ہو جائیں گی. اصل میں وہاں پہ کوئی چیز خود سے نہیں ہوگی، یہ ریئیکشن ہے یا یوں کہہ لیں کہ یہ ایکشن ہے جو عملی صورت میں وہاں پہ ہمارے سامنے نظر آ جائے گا قیامت میں، جنت یا دوزخ کی صورت میں. اس کے علاوہ بھی علماء نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، تفصیل میں نہیں جا رہا ابھی. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ان پہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی ہے. ہدایت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، ہدایت کہتے ہیں اس راستے کو
جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے، کیونکہ ہم نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے اس اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کے نتیجے میں ہماری دعا کو قبول کرتے ہوئے پورا قرآن نازل کیا، پورا قرآن ہمارے لیے بیان کیا کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ ہماری ہدایت کا راستہ ہے، اس پہ چلو گے ہم تک پہنچ جاؤ گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اس راستے پر چلے گا وہی فلاح پانے والا ہے۔ میں تیزی سے بس صرف ترجمہ کرتے ہوئے گزروں گا، تفصیل میں زیادہ کوشش کروں گا کہ نہ جاؤں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا۔ لفظ کفرا یا کفر جب بھی قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس سے مراد تو کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول پر یا اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے نہیں آئے، لیکن کفر کے قرآن مجید میں کئی معنی ہیں، اور عربی لغت کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو کفر کے کئی معنی ہیں۔ کفر کے معنی ہوتے ہیں انکار کے، چھپانے والے کے، کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے، یعنی کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ کسی چیز سے انکار کرنے والے کو بھی کافر کہا جاتا ہے، کسی چیز کے منکر کو بھی کافر کہا جاتا ہے، بہت سارے اس کے معنی اور بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے برابر ہے، سواؤن سوا یعنی مساوی، اس سے لفظ نکلا ہے، سواؤن ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، آگاہ کریں، ام لم تنذرہم یا ان کو آگاہ نہ کریں، یعنی آپ ان کو آخرت کے بارے میں بتائیں یا آخرت کے بارے میں نہیں بتائیں، وہ ایمان لے کے نہیں آئیں گے، لا یؤمنون، وہ ایمان لے کے نہیں آئیں گے۔ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پہ ایمان لے کے نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان تو کیا ہے، لیکن یہ ڈیٹیلز ہیں اس کی کچھ، مثلا ختم اللہ علی قلوبہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی ہے، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پہ مہر کر دی ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پہ مہر کر دی ہے، وغشاوۃ، ان پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کہتے ہیں مہر لگانے کو، بند کر دینے کو، خاتم آپ نے کہا خاتم النبیین، یعنی نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، نبیوں کے سلسلوں کو مہر لگانے والے۔ جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے، تو بعض لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ نے خود ہی کسی کے دل پہ مہر لگا دی ہے تو وہ کیوں ہدایت پائے گا؟ جب اللہ نے پیدا ہی اس طرح کیا، وہ تقدیر اور جبر اور تفویض کا جو مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تو جبری ہے کہ ہم جو کام بھی کریں اللہ نے پہلے سے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، وہ تو ہو کے ہی رہنا ہے، اس لیے ہم اس میں اختیار نہیں رکھتے۔ لیکن اللہ کے علم میں تمام چیزیں ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے کسی کو جبر کے ساتھ پیدا نہیں کیا، اللہ نے اختیار دیا ہی ہے کہ دو کام آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں، ان دو کاموں میں سے اختیار آپ کا ہے کہ آپ نے کس کام کو انجام دینا ہے۔ جب آپ ان کاموں میں جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کے راستے ہوتے ہیں ان میں جب آپ چلنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے دلوں پہ مہر خود بخود لگ جاتی ہے، کیونکہ آپ جب غلط راستے پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ٹریک سے ہٹتے ہیں، تو خود بخود جو ہے وہ دل پہ ایک سیاہی چھانے لگتی ہے، اور علماء عرفان اس کو کہتے ہیں کہ ایک سیاہی اس طرح یہ جسے کہتے ہیں دل کے گرد جالے بنتے چلے جاتے ہیں کہ اصل روشنی پہ دل تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ تو یہ بالکل اسی طرح سے ہمارے استاد مثال دیا کرتے تھے کہ ایک پودا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ جب آپ اس میں پانی ڈالیں تو پانی ڈالنے کے بعد ہرا ہو جاتا ہے، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آپ اس کو پانی دیں نا، وہ خشک ہو کے اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کی شاخیں سوکھ جائیں، تو آپ پھر اس کے بعد جتنا پانی ڈالتے ہیں اس کے اندر وہ ہرا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے وہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اور کچھ اور وجوہات بھی ہوتی ہیں جو اگلی آیتوں میں بھی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ان کے گناہوں کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے ان کے گناہوں میں، اسے مرحلہ استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جانا، درجے میں درجے عذاب کی طرف لے کے جانا، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ ہم سے خوش ہے اور ہماری زندگی عیش و آرام سے گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام آسائشیں فراہم کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے تمام سہولیات دے دی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ خود وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جیسے کہ سرکشی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کر رہا۔ وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کے حال پر کہ وہ کرتے ہیں اور اس مرحلے پہ آ جائیں، کیونکہ اللہ سے بھاگ تو نہیں سکتے، اللہ کے پاس ان کو جمع ہونا ہے، تو کہتے ہیں استدراجی مرحلے سے وہ عذاب کے دہانے پہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ان کا ہدایت پہ آنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے یہاں پہ کہ ان کے لیے برابر ہے، بعض لوگ ایسے ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کیونکہ عصبیت پائی جاتی ہے ان کے اندر، انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، اور اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ عصبیت کس وجہ سے آتی ہے۔ عصبیت بعض دفعہ خاندان کی وجہ سے آ جاتی ہے، بعض دفعہ دولت کی وجہ سے آ جاتی ہے، بعض دفعہ قوم کی وجہ سے آ جاتی ہے، مختلف عصبیت جسے آپ بائسنس کہتے ہیں ہم انگلش میں، عصبیت اردو میں شاید بچوں کے لیے مشکل ہو، یعنی کسی چیز سے آپ کا باعث ہو جانا، کسی چیز سے آپ کا اتنا لگاؤ ہو جانا کہ اسی طرح سے آپ کو انجام دینا ہے۔ بالکل اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، کسی کو شیعہ گھر میں پیدا کر دیا، کسی کو سنی، کسی کو عیسائی، کسی کو یہودی، کسی کو کافر گھر میں پیدا کر دیا، تو ہوتا کیا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ جو تھے وہ جو چیز اپنی انفارمیشن کے ذریعے حاصل کرتے تھے
اس کو اپنا علم بنا لیتے تھے. دیکھیں انفارمیشن اور علم میں فرق ہے. اس کو علم بنا لیتے تھے. کس طرح سے علم بنا لیتے تھے؟ جو انفارمیشن ان کے پاس آتی تھی اس کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ان کے پاس ہوتا تھا. وہ کوئی چیز دیکھتے تھے, کوئی چیز سنتے تھے, جو انفارمیشن ان کے پاس آتی تھی اس کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ان کے پاس ہوتا تھا. لیکن آج کل ہمارے جو سوشل میڈیا اور مختلف جو چیزیں ہمارے اطراف میں موجود ہیں, انہوں نے ہمارے پاس انفارمیشن کی تو بھرمار کر دی ہے, لیکن ٹیسٹ کا کوئی طریقہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ٹیسٹ کا طریقہ یا اس کی ڈیپتھ میں جانے کی ہمارے پاس ہمت نہیں ہے, اور یا یوں کہہ لیں کہ ہمیں بائسنس کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اس کی مثال آپ سب نے یہ بات محسوس کی ہوگی, سوشل میڈیا پہ آپ جب جاتے ہیں تو جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں ان کو شیعوں کی تقریریں اور جو مجلسیں اور منقبتیں اور اس طرح کی ایڈز آتے رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ڈیجیٹل دور کے اندر, ڈیجیٹل دور میں یہ آپ کو دوسری طرف سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے. وہ آپ کی پسند کو, ناپسند کو, آپ کے لائک کو, آپ کے فیوریٹس کو, آپ کے وہ جو آپ مختلف قسم کے چیزیں ان کے ساتھ کرتے رہتے ہیں, ان کو سبسکرائب کرتے ہیں اور یہ چیزیں کرتے ہیں. اس سے ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پسند کو بھانپ لیتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو کام کر رہی ہے, آپ کی پسند کو بھانپ لیتے ہیں. وہ آپ کو دوسرے طرف کی بات سننے کا موقع بہت کم فراہم کرتے ہیں. ایک ہی طرف کی بات آپ سنتے جاتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ بائسڈ ہو جاتے ہیں. اور آپ کو دوسری طرف کی بات سنتے وقت آپ کو تھوڑی سی الجھن محسوس ہوتی ہے کہ ہم کیوں سنیں, وہ ہمارے مطلب کی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے آپ ایک طرف جاتے ہیں, پھر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس کرنے کی جگہ نہیں ہوتی. جی ختم کرنا ہے. اچھا, ایکسپیرینس کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی آپ کے پاس. تو آج کل کی نسل کے پاس اور پچھلی نسل کے پاس جو اپرچونیٹیز دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. وہ ڈفرینس یہ ہے کہ وہ اپنے چیز کو تجربہ کر لیتے تھے, آج کل بہت کم تجربہ کر پاتے ہیں. ایک معلومات آتی ہے ان کے پاس, اس کو تجربہ کرنے کے لیے ان کو عربی نہیں آتی, ان کو فارسی نہیں آتی, وہ اصل اوریجن تک پہنچ ہی نہیں پاتے. تو اس وجہ سے ہمیں باعث کر دیا گیا. تو کہتے ہیں بعض لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ان پہ فرق نہیں پڑتا, انہوں نے جانتے بوجھتے اس زمانے میں ان کے پاس تجربے کی طاقت تھی, انہوں نے پہچان لیا تھا کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک رسول نے آنا ہے. اس وقت انہوں نے رسول کو نہیں پہچانا, رسول کو پہچانا, ان کی بات کو نہیں مانا, یعنی وہ اپنے علاقے, قبیلے, دولت, جو بھی شہرت ان کے پاس تھی اس کی طرف باعث ہو گئے اور انہوں نے رسول کا انکار کر دیا. تو اب اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, ان کے لیے برابر ہے. یہ پوچھ لیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا تو خیر نئی چیز ہے, بٹ قرآن میں ذکر ہے کہ سوشلی انگیج کے ساتھ ہی کرو, کیونکہ انفلوئنس ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا ہے کہ وہ مشرکوں کو, کافروں کو اور یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ, کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھو گے تو ایسے ہی ہو جاؤ. جی بالکل ایسی ہے. لیکن دوست بنانا اور کسی چیز کو پڑھنا, وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دوست ہی نہ بناؤ جو اللہ کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے, ان کو دوست ہی نہ بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اثر آپ کے اوپر آتا ہے. لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو تمام باتوں کو سنے اور ان میں سے بہترین کا انتخاب کر لے. ٹھیک ہے نا, الذین یستمعون القول, وہ آیت ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو تمام باتوں کو سنے اور ان میں سے بہترین کا انتخاب کر لے. یہ صرف یہودیوں اور مسلمانوں کی کمپیریزن کی بات نہیں کر رہا, یہ خود ہمارے اپنے درمیان جو عقائد اور موجود ہوتے ہیں, ہم ایک ہی طرح کے لوگوں کو سنتے سنتے ہم باعث ہو جاتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں, اور پھر ہم شخصیت پرستی میں اس طرح سے چلے جاتے ہیں کہ اگر وہ شخص کوئی غلط بات بھی کرتا ہے تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں اس نے کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میزان اور اللہ تعالیٰ نے جو معیار بتایا تھا اس کے اوپر ہم جو ہے وہ اس کو فالو نہیں کرتے. اور معیار میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے معیار کیا بتایا تھا, قرآن اور رسول کی صحیح سنت. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا, اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آ گئے. رسول خدا کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے ہم ایمان لے کے آ گئے اللہ پر, وبالیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر. وما هم بمؤمنین, یہ ہرگز بھی ایمان لے کر نہیں ہیں, یہ مومنین میں سے نہیں ہیں. یعنی کون ہے وہ لوگ؟ کہ رسول کے پاس آ رہے ہیں, رسول کی محفل میں آ رہے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم آخرت پہ ایمان لاتے ہیں, آپ پہ ایمان لاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے. یعنی منافقوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. خدا کہتے ہیں دھوکے کو. ٹھیک ہے, یخادعون اللہ, وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو, والذین آمنوا, اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ایک ذہن میں اپنے بات رکھیے گا کہ میں نے آپ کو بتائی تھی فعل مضارع کے بارے میں بات. فعل مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس جب آتا ہے تو عربی زبان میں پریزنٹ ٹینس جسے فعل مضارع کہتے ہیں اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی حال کا ہوتا ہے پریزنٹ کا, اور ایک معنی مستقبل کا ہوتا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے نا یخادعون اللہ, یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیں گے آئندہ, یعنی تمہارے زمانے کے بعد بھی اگر یہ موجود ہوں گے تو اللہ کو دھوکہ دیں گے. اس کوالٹی کے والے جو اشخاص ہوں گے. وما والذین آمنوا, اور جو آئندہ آنے والے مومنین ہیں ان کو بھی دھوکہ دیں گے اس زمانے کے لوگ.
جو خادعون والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہ یہ دھوکہ نہیں دے سکتے الا انفسهم، سوائے اپنے آپ کو. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فائدے میں ہیں اور ہم نے ان کو نقصان پہنچا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سب چیزوں کو لکھ رہا ہوں، تمام چیزیں میرے پاس محفوظ ہیں اور ان کو میں اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا. وما یشعرون، اور خود شعور نہیں رکھتے، وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ ہوشیاری دکھا رہے ہوتے ہیں. پھر فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو بڑھا دیا ہے. ان کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو بڑھا دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، اس چیز کے لیے جو وہ جھٹلاتے ہیں، یعنی آپ نبی کو اور قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے اوپر دردناک عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ پھیلاؤ. دیکھیں منافقت خود ایک فساد ہے، یہ منافقت والی زندگی خود ایک فساد برپا کر دیتی ہے، معاشرے کے اندر فساد پھیل جاتا ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے تم فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مسلمون، تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والوں سے، ہم تو جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، مصلح ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، دین کی حمایت کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون، الا لفظ آتا ہے قرآن مجید کے اندر، لفظ الف لام الف، الا ایک الا آتا ہے، ایک عین لام علی کی طرح لکھا جاتا ہے، الا آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک آتا ہے ان لا. یہ الگ الگ الفاظ ہیں. الا کا مطلب ہوتا ہے آگاہ ہو جاؤ، جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں نا او پیپل، او پیپل، او کا لفظ ہوتا ہے نا، یا اردو میں کہتے ہیں اے، ندا کا لفظ آتا ہے نا، یا یوں کہتے ہیں ہوشیار ہو جاؤ، او پیپل ہوشیار ہو جاؤ، اے لوگو ہوشیار ہو جاؤ. یہ ہوشیار ہونے کے معنی ہے، خبردار ہو جاؤ. الا جان لو یا آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. انہم هم المفسدون، یہ خود فاسد ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، یہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ ایمان لے کے آئے دوسرے لوگ، قالوا انؤمن، اچھا یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ کافروں سے بات ہو رہی ہے؟ بھائی کافروں سے بات نہیں ہو رہی نا، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ کافر کی بات ہوتی تو ان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی ان کے دلوں میں فلاں فلاں چیزیں ہیں. یہ تو آتے ہیں رسول کے خدا کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں. اب ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان سے کہو کہ جب ان سے مومنین کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ باتیں نہیں کرو، ادھر جا کے کچھ کہتے ہو، ادھر جا کے کچھ کہتے ہو، تم جو ہے وہ ایمان لے کے آؤ. کہتے ہیں کہ تم ایمان لے کے آؤ، تو یہ لوگ مذاق میں کیا کہتے ہیں کہ قالوا انؤمن، کیا ہم ایمان لے کے ان لوگوں کی طرح جو بیوقوف ہیں، صفحہ صفی کہتے ہیں، سین فے ہے، یہ صفی کہتے ہیں بیوقوف کو، کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جو بیوقوف ہیں؟ ولا الا انہم، ہوشیار ہو جاؤ، انہم هم الصفحاء، یہ خود ہی بیوقوف ہیں. جب ضمیر پہلے آ جاتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ تاکید ہے اس بات کی، یہ خود ہی بیوقوف ہیں، یہ دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، یہ خود بیوقوف ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن یہ علم نہیں رکھتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اب یہ کھل کے اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اسٹیپ وائز بتا رہا ہے کہ ان کی دوسری نشانی کیا ہوتی ہے جب یہ ملاقات کرتے ہیں مومن لوگوں سے. وَإِذَا لَقُوا، لَقُوا لقاء سے لقاء یعنی ملاقات، ٹھیک ہے. وَإِذَا لَقُوا، جب یہ سب ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، جن لوگوں نے ایمان لایا ہے ان کے ساتھ ملتے ہیں، قالوا، تو یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کے آئے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ خلوت کرتے ہیں، خلاؤ یعنی تنہائی میں جاتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، شیاطین سے مراد یہاں پہ شیطان دوست ہے. یہاں پہ انسان جو دوست ہوتے ہیں نا، یعنی شیاطین جو ہیں وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. من الجنۃ والناس، وہ آپ پڑھتے ہیں نا، من شر الوسواس الخناس الذین یوسوس فی الصدور من الجنۃ والناس، یعنی جو جنوں میں سے ہوتے ہیں اور جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ مراد جو شیاطین ہیں وہ بیشتر انسان مراد ہیں، کیونکہ جب یہ ملتے ہیں جا کے شیاطین سے، یعنی اپنے برے دوستوں سے، شیاطین یعنی برے دوستوں سے جب جا کے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا معکم، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ان کے ساتھ تو ہم مذاق اڑا رہے تھے، ہم مذاق میں مستہزئون، اس کا استہزاء اڑا رہے تھے، ان سے مذاق اڑا رہے تھے ان کا، جو ان کے ساتھ ان کی پسند کی باتیں کر رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور جب اللہ مذاق کر رہا ہے ان سے کہ مہلت دیے جا رہا ہے ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے رہیں. یامہون کہتے ہیں بھٹکنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ نے ان کو ان کے اس گمان کے اندر ان کو بھٹکنے دیا کہ بھٹکتے رہے، اس بات میں خوش ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے ضلالت، گمراہی، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتہم، اور نہیں ربح کہتے ہیں فائدے کو. دیکھیں عربی زبان میں آپ نے دو لفظ سنے ہوں گے، ایک ہے ربا، رے بے الف جو کہ حرام ہے، ایک ہے ربا، رے بے ہے جو کہ فائدہ ہوتا ہے. ایک بڑی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ہمارے اردو زبان میں جو لفظ سود ہے
وہ اصل میں ربا کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ تھوڑا غلط ربا کے معنی میں رائج ہو گیا ہے. ربا کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ یوزولی، ٹھیک ہے، ربا یوزولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ انٹرسٹ اصل میں سود ہمارے یہاں مشہور ہو گیا، وہ حرام اس میں، لیکن اصل میں وہ ربا ہے. ایک چیز اچھی چیز ہے، ربا فائدہ ہے، اور ایک چیز جو ہے وہ حرام ہے. تو یہاں پہ ربا رے بے ہے والا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے. اردو زبان میں وہ جا کے ذرا معنی تبدیل کر دی ہے اس نے جا کے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ تجارت، اس تجارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. کسی چیز کا تجارت ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو فائدہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی ان کو ان کی یہ تجارت، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہوں گے، ان کو کسی قسم کی ہدایت نہیں ملے گی. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی. یہ ابھی یہ تمثیل بیان ہے. تمثیل پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کیا ہوتی ہے؟ کسی واقعے کو یعنی کسی بات کو کسی واقعے کی صورت میں ڈھال کے بیان کرنا. آپ نے ضرب المثل کا لفظ سنا ہوگا. مثل تمثیل اسی سے نکلا ہے، مثال جسے کہتے ہیں نا، ضرب المثل اردو زبان میں کہتے ہیں محاورہ، یا انگلش میں کہتے ہیں ایڈیم. ایڈیم کیا ہوتا ہے کہ ایک بات آپ کچھ کرتے ہیں لیکن معنی اس سے آپ کچھ اور لیتے ہیں. یعنی الفاظ میں کوئی بھی معنی اس مطلب کے لفظی ترجمے کو وہ نہیں کر رہا ہوتا، ایک نئے مطلب کو پہنچا رہا ہوتا ہے. یعنی یہ سب آپ لوگ اس چیز کے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، مثال کے طور پر اردو میں کہتے ہیں. یا آپ کہتے ہیں کہ انگلش میں کوئی مثال بتائیں کہ مثلا ڈونٹ ٹیک بسکٹ ٹو کل دا بٹر فلائی، ٹھیک ہے. تو آپ مثال لیتے ہیں مثلا اس طرح کی کہ ایک بھی لفظ اس معنی کے اوپر دلالت نہیں کرتا، لیکن وہ محاورہ پورا کا پورا ایک واقعے کو، ایک سینیریو کو بیان کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک سینیریو بیان کر رہا ہے اس وقت منافقین کے بارے میں. کہتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت، یہ ہو گیا. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. کہتے ہیں ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، ٹھیک ہے، روشنی کے لیے، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کی گرد و نواح کو تو سلب کر دیا اللہ نے اس کا نور اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کچھ نہیں دیکھ پاتے. کیا مثال دے رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ جب بجلی چمکتی ہے وہ سمجھتا ہے سارے میں روشنی ہو گئی، وہ بھاگتا ہے. لیکن ایک دم سے بجلی کی کڑک ختم ہوتی ہے تو چاروں طرف اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ وہ چلا نہیں جاتا اس سے، کیونکہ اس کے گرد کھائیاں ہیں، وہ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. یہاں پہ مثال دی ہے کہ جب اسلام کی روشنی آئی، علماء بیان کرتے ہیں، یہاں تمثیل بیان کی گئی ہے کہ جب اسلام کی روشنی آئی تو انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے اندر جو ہے ڈال دیا کہ اس سے وہ کریں گے. اور جب ذرا سا مسلمانوں کی آنکھیں ان کی طرف سے چوکتی ہیں تو یہ اپنے پرانے جو ہے وہ دوست جو تھے ان کے منافق دوست، ان سے آگے منافق ہے کافر دوست، ان سے آگے خلوت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی پینیاں لڑاتے ہیں جسے اردو زبان میں کہتے ہیں. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، سم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں. یہ الفاظ آپ اکثر جگہوں پہ سنیں گے، ٹھیک ہے. سم بکم اردو میں بھی کہا ہے کیوں سم بکم ہو گئے، یعنی کیوں اندھے بہرے گونگے ہو گئے، بولتے کیوں نہیں ہو اپنے زبان سے الفاظ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ استعمال کیے ہیں کہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں. یعنی کس چیز سے بہرے ہیں؟ یا آپ کی حقیقت کی باتوں کو، اے نبی آپ کی حقیقت اور سچی باتوں کو سننے سے گونگے ہیں، سنائی دیتا ہے ان کو، لیکن یہ آپ کی باتوں کو سننے سے بہرے ہیں. اور گونگے ہیں یعنی حق بات کہنے سے یہ گونگے ہیں، ان کی زبان حق بات میں نہیں چلتی. اور اندھے ہیں، ان کو سامنے اتنا بڑا جو ہدایت کا مینار رسول کی صورت میں موجود ہے، یہ اندھے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آتا، اور یہ پھر بھی منافقین کی طرح جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، منافقت کی زندگی گزار رہے ہیں. لا یرجعون، یہ لہٰذا یہ اب راستے کی طرف، یرجعون یہ پلٹ کے اب اسلام کی طرف نہیں آ سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی کر دی یہاں پہ. یعنی جو منافق تھا اس زمانے کے اندر، ان کے بارے میں پیشن گوئی کر دی کہ یہ اب اسلام کی طرف نہیں پلٹیں گے، ان کے دل کے اندر کجی آ گئی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اور کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یہ بھی ایک تمثیل بیان کی گئی ہے. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو کھول کے بیان کروں، صرف ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یہ بھی مثال ہے کسی چیز کی. اور کصیب من السماء، کصیب کہتے ہیں کہ زور کی بارش، بہت تیز بارش جب ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کصیب. سیب سواد یہ بے سیب کہتے ہیں اس تیز بارش کو. کا یعنی کا جو ہے کافی تشبیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور کی بارش ہو رہی ہو آسمان سے، ان کے ساتھ میں آندھی اور گھٹائیں چل رہی ہوں، کڑک اور چمک بھی ہو. یہ ٹھونس لیتے ہیں اس وقت جب آندھی آتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں اس کی آواز کو نہ سن سکیں.
بس سبب بجلی کی کڑک کے موت کے ڈر سے، اور اللہ ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے ان منکرین حق کو. یہ ایک تمثیل ہے، میرا اس کو ابھی میں بیان نہیں کر رہا کیونکہ بہت پہ تفصیل میں چلا جائے گا. بس یہ مثال دی ہے کہ یہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے اور جب بجلی چمکتی ہے تو یہ اس وقت اپنے کانوں کو اور آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں موت کے ڈر سے. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ذرا بجلی چمکتی ہے تو یہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں. واذا اظلم، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے علیہم ان کے اوپر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اگر اللہ چاہتا تو ہمیشہ کے لیے لے جاتا ان کی بینائی کو، ان کے سماعت کو، تمام چیزوں کو. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. پھر فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اعبدوا، جو اعبدوا فعل امر ہے، جب کسی کو حکم دینا ہوتا ہے تو فعل امر استعمال کیا جاتا ہے. اعبدوا یعنی تم سب عبادت کرو. کس چیز کی بات کو؟ ربکم، اپنے پروردگار کی. کون پروردگار؟ الذی، وہی پروردگار جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تھا، شاید کہ تم اس طرح تقوی اختیار کر سکو. الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت. وانزل من السماء ماء، اور اس نے برسایا آسمان سے پانی. فاخرج به من الثمرات، اب یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، کہ دیکھو جو لوگ ہو تم اس بات کو غور کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کون ہے. یہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اس نے تمہارے لیے آسمان بنایا، جس نے تمہارے آسمان کا فرج زمین کا فرج بنایا، آسمان کی چھت بنائی، اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا. ٹھیک ہے. فاخرج به من الثمرات، اور پھر اس سے پھل نکالے. رزقا لکم، جو تمہارے لیے رزق ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا، بس اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. وانتم تعلمون، اور تم یہ باتیں سب جانتے ہو. ایک چیز یہاں جو بیان کرنے کی ہے وہ آپ کو تھوڑا سا اس کو بیان کر دوں کہ دیکھیں، ایک مسلمان اور ایمان لانے والا شخص جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو دیکھ کر اس کے دل میں اللہ کی طرف جانے کا خیال آتا ہے. جب ایک انسان مثال کے طور پہ دیکھتا ہے کہ ایک سوکھی ہوئی گھاس کو، ایک گھاس کو دیکھتا ہے، درخت کو دیکھتا ہے جو زمین سے اگے ہوئے چھوٹے پودے ہیں ان کو دیکھتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ آیات آ جاتی ہیں کہ یہ والی آیات آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، تو ہی وہ ذات ہے کہ جس نے اس مردہ زمین میں پانی برسایا. اس کے اندر کچھ نہیں تھا، پانی برسانے کے بعد اس کے اندر جو ہے بیج پھلے پھولے، اس میں سے پودے نکلے، اس میں سے پھل نکلے جو ہمارے لیے غذا بن گئے. یہ آسمان کی اگر چھت نہ ہوتی تو کتنی ساری دوسری ایسی شعائیں تھیں جو ہمارے لیے نقصان دہ تھیں، وہ تو نے ان سے ہمیں بچایا. یہ اوزون کی لیئر بنائی، اور اگر جتنا وہ سائنسی دماغ ہوگا تو وہ اور آگے تک چلا جائے گا ان تمام آیات سے. یعنی وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ کھینچتا جاتا ہے. ہر چیز کو دیکھنے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اسی لیے یہ لفظ کہا گیا کہ جب کوئی تم اچھے منظر کو، اچھی چیز کو دیکھو تو کہو سبحان اللہ. پاک ہے وہ ذات جس نے یہ تمام چیزوں کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ. اب یہ چیلنج دے رہے ہیں ان کو، کہتے ہیں اگر تم کسی شک میں ہو ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، بس یہ بارش پانی سب چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور جو چیز ہمارے بندے پہ نازل ہوئی ہے اگر تم اس بارے میں شک میں ہو، فاتو بسورۃ، بس ایک صورت لے کے آ جاؤ. یہ جو آیت ہے نا، یہاں سے بعض لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کی جو یہ ترتیب ہے یہ رسول خدا کے بنائی ہوئی ترتیب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ترتیب ہے، وہ اس چیز سے ایک وہ لے کے آتے ہیں، اپنی دلیل لے کے آتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سورہ کا ذکر ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پہ شک رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو اس جیسی ایک سورہ لے کے آ جاؤ. اور جو سورہ ہجر آئے گی 11ویں سورہ ہے وہ، تو وہاں پہ کہا 10 سورہ لے آؤ. تو وہ یہ آیات جو ہے نا اپنی دلیل کے طور پہ لے کے آتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن کو بعد میں ترتیب دلوایا کہ اس سے پہلے کہا کہ 10 سورہ لے آؤ، اس سے پہلے 10 سورہ تھی. سورہ ہجر جو ہے جہاں پہ یہ آیت آئی ہے وہاں پہ 11ویں سورہ ہے وہ. یہاں پہ پہلی سورہ ابھی گزری ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لوگوں کو کہا کہ دوسری سورہ لے کے آ جاؤ. تو یہ ترتیب بہرحال بعض لوگ جو اس ترتیب کے ماننے والے ہیں وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا ایک سلام ہے محمد والے دو رکوع ہمارے کمپلیٹ ہو جاتے تاکہ اب اسپیڈ میں. ایک کامنٹ تھا کہ اگر آپ ترجمے کے ساتھ پوائنٹ کرتے جائیں جو لیسن لرن کرنا ہے ہم کو، جیسے منافقون کی جو ذکر ہے وہ اس زمانے کے لیے نہیں تھا، ابھی کے لیے بھی ہے. ہاں
صحیح کہہ رہے ہو. تو اس ہم کو جو لیسن لرن کرنا ہے کہ ہدایت ہے ہمارے لیے, صرف ہسٹوریکل بک نہیں ہے. جی تو وہ اس کو اگر آپ پوائنٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ آیتوں کے گروپ میں, جس میں میں کوشش یہ کروں گا, مجھے وقت نہیں مل پا رہا, میں پہلے پوائنٹس بناتا تھا اور پوائنٹس نا ٹیکسٹ کر دیتا تھا. ابھی بھی میں دیکھوں گا رمضان کے دروس اگر کسی کو میرے یاد ہوں, قرآن کے آپ لوگوں کی کسی کے پاس موجود ہے وہ, یہ رمضان میں بھیجتا ہوں پورے قرآن کے جو پوائنٹس, ان میں نے یہ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں. اب وہ ٹائم نہیں ملا کہ میں ان کو نکالوں, لیکن اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا نیکسٹ ویک میں یہ جو آیات پڑھا ہوں نا, ان کے پوائنٹس نکال کر نا آپ لوگوں کے لیے پیش کروں. یا ایک اور آپ کام کر سکتے ہیں, تھوڑا سا آپ لوگ بھی تھوڑا سا ہوم ورک کریں. ہاں کہ سورہ نور جو ہے نا, سورہ تفسیر نور جو ہے نا, وہ آپ لوگ اردو میں موجود ہے, اس کے ترجمہ تقریباً ہو گیا ہے. سورہ تفسیر نور کا تفسیر نور آیت اللہ محسن قرآنی, یا ہاشمی شہرودی صاحب کی رفسنجانی صاحب کی ایک تفسیر ہے, تفسیر رہنما. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک آیت بیان کی, اس میں جتنے پوائنٹس نکلتے ہیں نا وہ سارے پوائنٹس نیچے بیان کر دیے ہیں. سورہ نور کی تفسیر نور کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے پوائنٹس کی صورت میں آیات کے ساتھ تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے. کیونکہ تفسیر پڑھنا بھی ایک ہنر ہے, ہر تفسیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور ہر تفسیر آپ کے پڑھنے کے لیے نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. مثلا مثال دوں آپ کو کہ تفسیر کے اندر 4-5 قسم کی تفاسیر ہوتی ہیں. ایک تفاسیر ہوتی ہیں جو فلسفی قسم کی لکھی ہوتی ہیں, وہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی, یا اس میں فلسفی اجتماعی قرآن پہ قرآن, جیسے علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان ہے, وہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی. شاید کچھ باتیں اس میں سمجھ آ جائیں, ٹھیک ہے, لیکن ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی. یا آیت الجواد عاملی کی تفسیر ہے, وہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی. تفسیر نمونہ ایک ایسی تفسیر ہے کہ جو عوام الناس کے لیے لکھی گئی, تو وہ نسبتاً آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, جو فارسی تفاسیر سے ترجمہ ہوئی ہیں, عربی تفاسیر سے ترجمہ ہوئی ہیں. اردو زبان میں جو ہے وہ علامہ نقوی صاحب کی مختصر تفسیر ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ذیشان جوالی صاحب کی تفسیر ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری آن لائن اویلیبل ہیں. علامہ محسن نجفی صاحب کی تفسیر ہے کوثر کے نام سے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. محمد حسین نجفی صاحب کی تفسیر ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اردو زبان میں بہت ساری تفاسیر موجود ہیں, لیکن ہمارے یہاں عموماً لوگوں کے پاس وہ جو قرآن مجید موجود ہوتے ہیں تفاسیر کے, وہ مولانا مقبول صاحب کے یا مولانا فرمانی صاحب کے ہوتے ہیں, یا آج کل ذیشان جوالی صاحب کے موجود ہوتے ہیں. لیکن میں وہ ابھی ریکمینڈ نہیں کروں گا, کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ جری و تدبیر زیادہ ہے, تفسیر کم ہے, ٹھیک ہے. اس میں واقعات کی جری و تدبیر زیادہ ہے, تفسیر کم ہے. تو میں عموماً ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے پڑھنی ہے پوائنٹس کے حساب سے تو تفسیر نور پڑھیں, ٹھیک ہے. اور اگر تھوڑا سا عوامی سطح پہ پڑھنی ہے تو تفسیر نمونہ, حافظ ریاض صاحب نے اس کو ترجمہ کر دیا تھا, آن لائن PDF فائلز موجود ہیں اس کی, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ ہم 10-12 آیات 15 آیات ایک رکوع پڑھتے ہیں, آپ آنے سے پہلے ایک دفعہ اس کا مطالعہ کر لیں تو بہت آسانی ہو جائے گی. قرآن میں بیسیکلی دو چیزیں ہیں نا, ایک تو شان نزول ہے جو ہسٹوریکل, ٹھیک ہے, وہ اچھی چیز ہے, ہاں نہیں وہ ایک اچھی فہم اضافے کے لیے اچھا ہے, لیکن وہ ضروری چیز ہے, وہ ہماری ہدایت ہے اس زمانے میں. جی ہاں, تو اگر وہ سمجھ میں آئے کہ ہماری ہدایت کیا ہے اس وقت, that would be beneficial to us rather than learning the. میں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں پوائنٹس میں بیان کر سکوں وہاں پہ میں بیان کر دوں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا, یہ تو ہو گیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اصل میں یہ بات پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, اگر تم شک میں ہو اس بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر, تو اس جیسی سورہ لے آؤ, ٹھیک ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, اور اس کے لیے تم اپنے دوستوں کو بلا لو اس کام کرنے کے لیے. اپنے دوستوں کو بلا, جو تم سمجھتے ہو کہ جنوں میں سے انسانوں میں سے جو تمہارے دوست ہیں اس کام میں مدد کر سکتے ہیں ان کو بلا لو, اللہ کے علاوہ. لیکن اللہ کو نہیں بلاؤ, اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں, کیونکہ اللہ تو یہ کام کر سکتا ہے, اللہ نے یہ کتاب بھی نازل کی ہے, تو اللہ کے علاوہ جس کو بھی بلانا ہے بلا لو. تو تم اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم یہ کام کرو, وَلَن تَفْعَلُوا, خود ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز بھی یہ کام تم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ ہیں, والحجارہ اور پتھر ہیں, اور عدت للکافرین, اور یہ منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے. یہاں پہ دو باتیں کہ ہم نے جو ہے سنا ہے کہ جنت میں اور دوزخ میں کچھ فوائد اور کچھ نعمتیں ہیں, اور دوزخ میں آگ ہے اور اس طرح کی چیزیں. تو جو علماء بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ آگ کوئی باہر سے آگ نہیں ہوتی, وہ اندرونی آگ ہے, وہ آپ کے اندر آگ ہے. یعنی آپ خود آگ کے اندر ہیں, آپ کے اندر سے آگ جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے, وہ کوئی باہر سے آگ نہیں, اس کے اندر آپ جا رہے ہیں. تو بہرحال اس میں ہم ابھی تفصیل میں نہیں آ رہے, کیونکہ وہ علماء عرفان کی باتیں, وہ علماء عرفان ہی بیان کریں تو ذرا اچھا ہے اس چیز کو.
پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وبشر الذین، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے وعملوا الصالحات اور نیک عمل انجام دیتے تھے، ان لہم جنات، بے شک ان سب کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں، کلما رزقوا، جب بھی دیا جائے گا انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل، من ثمرۃ، کوئی پھل رزق کے طور پہ، قالوا، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا، ہم نے اس سے پہلے بھی اس کو کھایا ہے، وأوتوا بہ متشابہا، یا اس پھل سے ملتا جلتا کچھ کھایا ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے نیک اور پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جوڑیاں ہیں، ازواج مطہرہ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں اور جوڑیاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کے بارے میں جو نعمات بیان کی جاتی ہیں اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو پھل کھائیں گے مومنین تو کہیں گے یہ تو ہم نے وہاں پہ بھی کھایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے ملتی جلتی چیزیں، سے جیسے یہ انار جیسی چیزیں ہوں گے لیکن ان کے ذائقے اور ان کے ٹیسٹ جو ہیں بالکل یہاں سے مختلف ہوں گے اس دنیا سے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں شرماتا اس سے کہ بیان کرے تمثیل کسی قسم کی مچھر کی یا اس سے بھی حقیر چیز کی، کیونکہ یہودی اور کفار جو ہے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کیسا کلام نازل کر رہا ہے کہ جس میں وہ مکھی اور مچھر کی مثالیں دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے کہ وہ مثال دے کسی مچھر کی یا اس سے بھی حقیر چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، کہ اب وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، لیکن وہ لوگ جو ماننے والے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر کیا مراد ہے اللہ کی ان مثالوں سے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ گمراہی میں مبتلا کرتا ہے ایسی باتوں سے بہتوں کو اور راہ راست دکھاتا ہے اس کے ذریعے بہت ساروں کو۔ ایک چیز یہاں پہ اپنے پاس نوٹ کر لیں ذہن میں اور اپنے پاس ذہنوں میں محفوظ کر لیں کہ لفظ یضلو کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یضلو کے معنی گمراہی کے نہیں ہوتے، بعض دفعہ اس کے اصل معنی اگر آپ اس کے معنی کے لحاظ سے یہاں پہ دیکھیں تو اللہ گمراہیوں میں چھوڑ دیتا ہے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ کسی کو ہدایت کے اثر پھٹکاتا نہیں بلکہ اس کو گمراہیوں میں چھوڑ دیتا ہے، جس گمراہی کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر چھوڑ دیتا ہے، اس کی ضلالت اور اس کی خباثت کے بعد کہ وہ جب نہیں مانتا بات کو تو اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ ان مثالوں کے ذریعے بعض لوگ جو ہدایت پا جاتے ہیں، بعض جو ہے وہ گمراہیوں میں پڑے رہ جاتے ہیں، اور یہدی بہ کثیرا، اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں ہوتے یا گمراہیوں میں نہیں رہتے مگر وہ لوگ جو فاسق ہیں۔ اس کو میں یہ رکوع تک ختم کر دوں انشاءاللہ۔ الذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں، ینقضون یا توڑتے ہیں یا توڑیں گے اپنے عہد کو اللہ تعالیٰ سے، من بعد میثاقہ، جبکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد باندھا تھا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور قطع کر دیتے ہیں یا کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو اللہ نے حکم دیا تھا، ان یوصل، کہ اس کے ساتھ وصل رہو، اس کے ساتھ ملے رہو، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اس چیز کو تھوڑا سا میں بیان کر دوں کہ عہد اللہ تعالیٰ سے جو بیان کیا سورہ اعراف میں، وہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پوچھا ہے کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور اس طرح کے روایات میں بھی اللہ کا جو عہد ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اس عہد کو جھٹلا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ ان کی ایک اور خصوصیت کیا ہے، یقطعون ما امر اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو قطع کر دیتے ہیں اس سے جوڑنے کا، یعنی یہاں پہ صلہ رحم کی بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رشتہ داریاں جو ہیں جن کے بارے میں کہا ہے کہ ان کا تمہاری گردن پہ حق ہے، جنہیں ارحام کہا جاتا ہے، جو خونی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، چچا پھوپھی بھائی ماں، یہ وہ، ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سے وصلت اختیار کرو، ان کے ساتھ مل جل کر رہو۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص طور پہ حکم دیا ہے، ہمارے یہاں بہت زیادہ انا کے مسئلوں کی وجہ سے بہن بھائیوں سے نہیں مل رہے ہوتے، باپ جو ہے وہ بچوں سے نہیں مل رہا، بچے باپ سے نہیں مل رہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی صحیح مخالفت ہے۔ اور ایک اور چیز بتاؤں کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ماں باپ کا جو آنکھ کیا ہوا بچہ ہوتا ہے، بچی ہوتی ہے، وہ قیامت کے دن بہشت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گی۔ یہ ذکر تو ہمیں ملتا ہے لیکن روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ صرف ماں باپ بچوں کو آنکھ نہیں کرتے، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ بچوں سے آنکھ ہو جاتے ہیں، یعنی وہی حکم ان پہ لگ جاتا ہے، ماں باپ کے اوپر لگ جاتا ہے بچوں کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی شرائط رکھی ہے کہ اگر یہ شرائط ماں باپ کے اندر پائے جاتے ہوں تو وہ خود بخود آنکھ ہو جاتے ہیں، یعنی کیا وہ ماں باپ جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے، آنکھ والدین جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس سے وصلت اختیار کرو، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنے
انا کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے جو ہے ناطے توڑ لیتے ہیں. جبکہ امام کی ایک حدیث بھی ہے اس بارے میں کہ جو قاطع رحم ہے نا، قاطع رحم یعنی رشتہ داری کو قطع کرنے والا، وہ ہماری شفاعت کو تو پا ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا. ابھی آپ آگے پڑھیں گے روایات کے اندر تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قاطع رحم یعنی جو اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے یہ عید اور مختلف موقع ہوتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اپنے رشتہ داروں سے کسی سے ناراضگی ہوئی ہے تو اس سے جو ہے وہ دوستی کر لیں. دوستی کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہوگی تو آپ پہل کر کے جو ہے وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے، تو ایسے طریقے سے اس سے ملیں کہ وہ آپ سمجھیں کہ آپ کے حالات اب اس کے ساتھ صحیح ہیں، یا اس نے غلطی کر دی ہے مثال کے طور پہ، تو آپ اس کو ایسے اس کے ساتھ پیش آئیں کہ آپ نے اس کو اگنور کر دیا. بہت ساری جگہوں پہ کہا جاتا ہے نا کہ بچے اگر کوئی کام کرے یا گھر والا کوئی ایسا چھوٹا کوئی ایسا کام کرے تو اگنور کرو اس کو، یعنی دیکھنے کے باوجود اس کو کیا کرو ایسے گزر جاؤ جیسے انہوں نے دیکھا نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے آپ کا ایک روب بھی رہتا ہے اور آپ کی عزت بھی اس کی نظر میں رہتی ہے. اگر آپ کسی کو اس کا عیب دیکھ کر اس کے سامنے اس کے چہرے پہ بیان کر دیں تو پہلے تو شاید وہ آپ سے دبے، لیکن دوسری دفعہ بیان کرنے پہ وہ آپ کی عزت آپ اپنے دل سے نکال دے گا، یہ میرے ہمیشہ عیب تلاش کرتا ہے. تو کوشش کریں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات اور کچھ اس طرح کے اخلاقی حکم ہمیں بیان کیے ہیں ان کو اپنی زندگی میں کرنے کی کوشش کریں. اگر ہماری کسی سے قطع تعلق ہوا ہوا ہے تو ایک فون کر کے سلام دعائی کر لیں، دوسری دفعہ فون کر کے پوچھ لیں حال چال پوچھ لیں، تیسری دفعہ فون کر کے پوچھ لیں کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں، تو خود بخود وہ رابطہ جو کٹا ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ بحال ہو جائے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، وہ شخص بھی خوش ہو جائے گا. میں نے یہ اپنی زندگی میں امتحان کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرے، آپ کے ساتھ کوئی بری حرکت کرے، ٹھیک ہے، اور بعد میں وہ خود شرمندہ ہو جاتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئیں، اور پھر وہ آپ کا اتنا اچھا دوست ہو جاتا ہے کہ اس سے پکا کوئی دوست نہیں ہوتا. خود قرآن مجید میں آگے آیات میں ذکر آئے گا کہ بعض دفعہ جو تمہارا اچھا اخلاق ہوتا ہے وہ تمہیں تمہارے دشمن کو تمہارا اتنا پکا دوست کر دیتا ہے کہ وہ یعنی جتنا پکا دشمن ہوتا ہے اتنا پکا دوست ہو جاتا ہے، یعنی دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے اچھا اخلاق جو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا حکم دیا ہے کہ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں. صدق اللہ العلی العظیم. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے اس قرآن مجید کا، ہمیں اس قرآن کی ہدایت اور معرفت عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، تمام مرحومین کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمارے جو حاضرین یہاں موجود ہیں اور جو ہمارے حاضرین کے اساتید و رشتہ دار و ماں باپ و بہن بھائی دوسری جگہوں پہ موجود ہیں، اے اللہ تمام ان کی حاجات کو پورا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جہاں جہاں مشکلات کا شکار ہے مسلمان ان کی مشکلات سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر و عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.